فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ حله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آیت نمبر 20 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا قصہ ہے نا. ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کیسے جب اللہ بتا رہے تھے روح کے بارے، فرشتوں کے بارے، شرکس لوگوں کے بارے، پھر سڈن اللہ تعالیٰ فرعون کے قصے میں آ گئے تھے. اور ہمیں جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا تھا فرعون کا قصہ، کیا موسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ کیسے نبوت لے کر کے آئے، انہوں نے فرعون سے کیسے سامنا کرا، بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسا سلوک کیا انہوں نے. بہت کچھ ہے اس کے پیچھے. قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ہے نا. بہرحال ہم اگر اس کو تھوڑا شارٹ میں دیکھ لیں تو کیا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کیا دیکھا تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیسے پیش ہوئے تھے فرعون کے سامنے. اس سے پہلے کیا دیکھا تھا، چلو تھوڑا اسٹارٹنگ سے ہی بتاتے ہیں اس کو شارٹ میں. فرعون جو تھا وہ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ ہے نا. وہ بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر. وہ مصر کا بادشاہ تھا اور وہ بنی اسرائیل پر اپنے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بہت ہی ظالم تھا. وہ اپنے ہی ملک کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قتل کر دیتا تھا. تو مصر کی جو قوم تھی، فرعون کی جو جہاں کا وہ بادشاہ تھا، وہاں کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، اس میں سے ہی ایک موسیٰ علیہ السلام تھے. جب ان کی پیدائشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کے ماں کو یہ وحی بھیجی، وحی بول دیں یا جو بھی، وہ یہ وحی بھیجی کہ وہ اپنے بچے کو، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کیا بولا جائے گا، اس کو بکٹ بولا جائیں گے، کیا بولا جائے گا، ہاں تو وہاں ڈال کر کے اس کو چھوڑ دیں، ایسا ان کو وحی بھیجی گئی تھی. تو ہاں جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آیا، اس ماں نے دل پر پتھر رکھ کے وہ کام کر دیا بنا کسی کوشچن مارک کے، ہے نا. پھر وہ سیدھا جا کر کے کہاں گیا، فرعون کے محل پہ گیا، جہاں اس کی وائف نے اس کو لے لیا. چونکہ ان کی وائف اور فرعون کا کوئی بچہ تھا نہیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے ہی گھر میں پلے بڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اتنا تو سب کو پتا ہوگا میں بھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے کے بہت قصے ہیں. پھر بیچ کا میں تھوڑا بتاؤں تو جیسے میں نے نبوت کے بارے میں بتائی تھی، اور اس سے پچھلے والی آیتوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ وادی المقدسی طوا کے مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی تھی. ٹھیک ہے، ان سے بات کی تھی کہا جائے تو. ان کے سامنے تو نہیں آیا تھا کیونکہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہاں ایسا کچھ ہوا تھا، ایک چمکدار سا چیز ان کو نظر آیا تھا. پھر انہوں نے دیکھا، پھر پتہ چلا کہ وہ اللہ رب العزت ان سے بات کرنا چاہ رہے. پھر انہوں نے کہا کہ تم جا کر کے فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر کے جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے پاس گئے دین کی دعوت لے کر کے کی. اور ہاں اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا جو کہ پچھلے آیتوں میں بھی تھی کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو بہت کالم ہو کر کے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں ہم نے بہت ساری چیزیں تھوپنی ہیں، نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی اچھے مینرز میں ان کو دین کی دعوت دی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہی کے گھر میں پلے بڑھے تھے. لیکن اس کے باوجود تو اتنا تھا ہمارا. اس کے بعد کیا ہوا تھا
کہ اللہ رب العزت نے بڑی نشانیاں دکھائی. نشانیوں کا بھی ذکر ہوا تھا ہمارے پاس. کہاں چلی جاتی ہے میری آیت نمبر 20 کہاں ہے؟ فَكَذَّبُوا وَعَصَوا پھر بھی جھٹلایا. ہاں پھر یہاں ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا کہ کیسی نشانیاں دکھائی گئی. اب وہ نشانیاں کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تھی ان میجیشین کے سامنے، فرعون جو تھا وہ کہتا تھا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے نا، اس کو جادوگر کہتا تھا. پھر فرعون نے کیا کرا کہ بڑے بڑے جو میجیشین رہتے ہیں، جادوگر رہتے ہیں، ان کو اکٹھا کرا اس نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اکٹھا کرا، مطلب بلایا. اس میں ایک مجلس بول دیا جائے کائنڈ آف. تو مجلس بیٹھائی اس نے. پھر سارے جادوگروں نے جب اپنی جادو دکھائی، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ ان کے پاس ایک لاٹھی رہتی تھی، جب انہوں نے اس لاٹھی کو پھینکی تو وہ ایک بڑا اجادہ، ازگر بول دیا جائے، بڑا سانپ بول دیا جائے، ان میں تبدیل ہو گیا. تو یہ اتنا بڑا معجزہ بولا جائے، میرکل بولا جائے، یا پھر ایک بڑی نشانی بولا جائے. اتنی بڑی نشانی تھی کہ وہ سارے جادوگروں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے نہیں، ہے نا. کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا، وہ بڑے بڑے میجیشین تھے، جادوگر تھے، ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ کسی قسم کا جادو نہیں ہے. یہ اگر ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوا ہے نا، ایسے یہ ہونے والا نہیں. بہرحال اتنا ہے ہمارا. اور بھی بہت قصے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے قوم کے، بنی اسرائیل کے. بہت لمبے قصے ہیں، بہت لمبے. آپ لوگوں کو میں اگر مجھے کوئی ایسی سیریز وغیرہ ملیں گی تو میں بھیج دوں گی، ادروائز آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پھر اس نے دکھائی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بہت زبردست نشانی دکھائی. اب وہ نشانی کون تھی؟ وہی والی جو میں نے ابھی بولا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تھی تب وہ کیسے بڑا سانپ بن گیا تھا. اس کے بعد پھر اور بھی نشانی کی بات کی جائے اگر، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر میں پھینکی تو سمندر کا راستہ بن گیا، وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہے نا، بیچ سے وہ راستہ بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے جب ہاتھ کی بات آئی تو وہ چمکتے تھے. ایسی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَى فَكَذَّبَ کوئی پلیز شیئر کر دیجیے گا اسکرین، بڑی مہربانی ہوگی، اسکرین شیئر کر دیں گے. فَكَذَّبَ وَعَصَى فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَى اور اس نے نافرمانی کی. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرعون کے پاس اتنی بڑی بڑی نشانیاں آئی، اس کے باوجود بھی اس نے کیا کرا کہ اس نشانیوں کو جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. وہ کہنے لگا نہیں یہ غلط ہے، اور اس نے پھر بھی انکار کیا، اور اللہ کے حکم کو ماننے سے فرعون نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. ثم ادبر یسعی ثم ادبر پھر وہ پلٹا، یسعی کوشش کرتے ہوئے. اس کے بعد کیا ہے ہمارا، چلی جاتی ہے میری آیت. تو جب اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، اس نے جھٹلایا، پھر اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی، ہے نا، پیٹھ پھیر لی. اب اس میں 2 چیزیں کہی گئی ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹھ پھیرنے کا یہاں جو مطلب ہے یسعی، پیٹھ پھیرنے کا یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے، ایک تو کہ جب وہ بڑی میجیشین والا جو میں نے ابھی بتایا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ان کو لاٹھی پھینک کر کے، تب فرعون نے پیٹھ پھیر لی اور پیچھے ہٹ گیا. ایک تو وہ ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور دین کی دعوت سے پیٹھ پھیر لی. کوئی اسکرین شیئر کر دیجئے پلیز. تو اس میں 2 میننگ ہے پیٹھ پھیرنا کا. ایک تو یہ کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا بڑی نشانی تب پیٹھ پھیرا، یا پھر بعض کہتے ہیں کہ جب دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کی گئی تب اس نے پیٹھ پھیرا، ہے نا. تو اس میں 2 اوپینین بول دیا جائے یا اس کی 2 تفسیر بول دیا جائے، جو بھی. پھر کیا ہوا، ثم ادبر یسعی فحشر فنادی، فحشر پھر اس نے اکٹھا، فنادا پھر اس نے پکارا.
پھر سب کو اکٹھا کیا اور پکارا. سب سے پہلے تو کیا ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کو میں نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ٹکر کے لیے، جو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا، اس نے بھی جب اسلام قبول کر لیا اور جب دیکھا کہ واقعی یہ جادو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چیز آئی کہ نہیں. جب اتنے لوگ پیٹ پھیرے، ایون ان کی خود کی وائف، آپ کو پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو وائف تھی انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر دیا تھا. اور آپ ان کا قصہ پڑھیں نا، پڑھیں ان کا قصہ، کیسے اللہ میں کیسے موسیٰ اور فرعون میں گڑبڑا رہی ہو، سوری آئی ایم سو سوری. فرعون جو تھا، اس کی جو وائف تھی، فرعون کی وائف، وہ کیسے قبول کی تھی اسلام کو. اور اس کی وائف کو فرعون نے خود اپنی وائف کو اتنا ستایا تھا، اس حد تک ستایا تھا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. لیکن پھر بھی جو فرعون کی وائف تھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی، ہے نا، وہ پھر بھی بنی رہی. اس کو پتا تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ اتنا زیادہ ظالم ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹی اور اسلام پر بنی رہی اور وہ شہید ہو گئی، ہے نا. تو جب فرعون نے دیکھا کہ سب کچھ باجی ہماری پلٹ رہی ہے، تب اس نے کیا کرا، فحشر فنادى، پھر اس نے پکارا سب کو اور اکٹھا کیا. جیسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو خود کو سب سے طاقتور اور سب سے بڑا مانتا ہوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی جا رہا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام پر لوگ یقین کرنا شروع کر دیے ہیں. تب اس نے کیا کرا کہ تب اس نے سب کو اکٹھا کرا اور سب کو پکارا. اب پکار کے اس نے کیا کرا، آیت نمبر 23، فقال انا ربكم الاعلى. اب دیکھیں، وہ خود کو سب سے بڑی چیز، یہاں پہ سب سے بڑی شرکسی، ویسے تو فرعون کو شرکس کہا ہی گیا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی شرکسی اس کا یہ تھا کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے کیا کہا، فقال انا ربكم الاعلى. فقال، پھر اس نے کہا، انا، میں، ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنی بڑی بات، اس کی سرکسی کی جو پک تھی وہ پک لیول میں پہنچ چکی تھی، وہ اس کے حد کو پار کر دیا تھا، ہے نا. اب سوچیں، کوئی شیر اگر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ وہ شیر ہے، لیکن وہ فرعون اتنا کمزور تھا کہا جائے تو، کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ سنو میری بات سنو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ہے نا. وہ لوگوں کی بات کو لوگوں کو اکٹھا کر کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ہے نا. اب اس وقت میں کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ ایک رب کو نہیں مانتے تھے، الگ الگ رب تھے اس کے، الگ الگ لوگوں کو گاڈ ماننے لگتے تھے، ہے نا. تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس میں سے وہ یہ شو کرتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ان میں سے سب سے بڑا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام لے کر کے آیا تھا کہ تم آئے تھے کہ تمہارے رب اللہ ہے، اس فرعون نے، اس ظالم نے، اس بے وقوف نے اسی پیغام کو چرا لیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، وہ کوئی نہیں ہے. اب وہ اس چیز کی دلیل کیا دیتا تھا رب ہونے کی، کہ میں اس لیے رب ہوں کیونکہ میں مصر کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے مصر میں نہریں بہتی ہیں، دس ڈیٹ، یہ وہ بول کر کے وہ اپنے آپ کو رب شو کرنا شروع کرنے لگا، جبکہ ایکچوئل میں ویسا تو ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شیر اگر شیر ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے شیر ہے، اور اگر وہ بتا رہا ہے سب کو اکٹھا کر کے جانوروں کو کہ رکو میری عزت کرو، میری رسپیکٹ کرو، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، تو وہ شیر تھوڑی ہوا. بہرحال فرعون نے یہی کرا، یہی بزدل شیر والا کام کرا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ دینے لگا. میں تمہارے رب ہوں، مجھے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ شرکسی کی حد تھی، اس کے لیے وہ دلیل دیتا. ہاں، تو یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے لیے وہ دلیل دیتا تھا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، اسی لیے میں تمہارا رب ہوں. پھر ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. فَأَخَذَهُ، تو پکار لیا اسے اللہ نے، نکالا عذاب میں، آخرت کی،
والاولا اور دنیا کی. تو اس نے جو حرکت کی اپنی شرکسی سے، جب وہ حد پار کر گیا تب کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. یہی ہوتا ہے نتیجہ ان لوگوں کا جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے پیغام کو، جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو، نبی کے باتوں کو نہیں مانتا ہے. ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ آخرت اور دنیا میں اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہونا تھا، موسیٰ کے فرعون کے ساتھ وہی ہوا، اللہ نے اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیا. اور ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے لیے، آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں، لیکن اس سے پہلے آخرت کی بات کی گئی ہے، پھر دنیا کی بات کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی پکڑ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے نا، دنیا میں کیا ہی ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ لاس ہونا ہے. لیکن آخرت کی جو پکڑ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی پکڑ. اس پکڑ کے بارے میں آپ نے سورہ نبا میں بھی پڑھا اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ ایسی پکڑ ہے آخرت میں کہ جہاں بندہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتا ہے، جہاں اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بچنے ہی والا نہیں ہے، ایسی پکڑ. تو فرعون کو تو دنیا کی پکڑ ہوئی ہی، آخرت کی بھی بڑی پکڑ ہوئی. دنیا میں اللہ نے اس کے غرق کر دیا ہے نا. اب کیسے کہ ایسی سزا دی فرعون کو کہ وہ سزا جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. اب آپ سب کو پتا ہوگا کہ کیا سزا ملی ہوئی ہے. اب بھی فرعون کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کی لاش کو دیکھتے ہیں، جیسی کی ویسے ہی ہیں. سوچے نا کہ اگر دنیا میں اس کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرنے جا رہا ہے، تو پھر آخرت میں اس فرعون کا کیا حال ہوگا. تو ہمیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر یہ گھمنڈ، یہ تکبر سے بچنا چاہیے، خود کو بچانا چاہیے اور مان لینا چاہیے اللہ کے حکم کو، مان لینا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے، چاہ کر بھی ہم اس چیز کو نہیں پلٹ سکتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ کہ کبھی بھی کسی انسان کے دولت کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون کے پاس بھی بہت دولت تھی، لیکن کیا اللہ اس سے خوش تھا؟ کیا وہ جنت چلا گیا ہے نا، یا پھر کیا وہ فلاح پا گیا، کیا وہ نیک بن گیا؟ نو. اس کے پاس دولت تھی، اور دولت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی ہے نا. خود کی کمائی نہیں تھی اس کی، اللہ نے ہی اس کو دولت دی ہے. لیکن کبھی کسی کے دولت کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے. آیت نمبر 26، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. ان بے شک، فی میں، ذلک اس، لعبرۃ یقیناً عبرت ہے، لمن اس کے لیے جو ڈرتا ہو. تو بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو. کون سا واقعہ؟ جو فرعون کا میں نے واقعہ بتایا، اور جب آپ اس کو اور پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو یقین رکھتا ہو اس کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے. اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو ہے نا. اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں پہ بات آ جائے، تھوڑا میں بولوں تو کیسے عبرت ملتی انسان کو، کیسے اس کو پتہ رہتا کہ کیا واقعہ ہے، کیسے عبرت ملتی ہے، کیسے وہ اس چیز کو یقین کرتا. اگر آپ ابھی قرآن کے کلاس میں نہیں رہتے، تفسیر کی کلاس میں نہیں رہتے، اگر آپ ابھی تفسیر نہیں پڑھتے، تو کیا آپ کو پتہ رہتا کہ واقعہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ رہتا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یقیناً اس کے لیے عبرت ہے جو یقین رکھتا ہو، ہے نا؟ کیسے پتہ رہتا؟ اب آپ نے ابھی پڑھ لیا تو آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ اللہ سے عبرت حاصل وہی کرے گا، ہدایت کے راستے پر وہی چلے گا، عمل وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس نالج ہوگا. اگر ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، اگر ہمارے پاس نالج ہے ہی نہیں، ہم نے اس میسج کو پڑھا ہی نہیں، اللہ کے میسج کو، تو کہاں سے ہدایت؟ پھر ہدایت ملیں گی لیکن ہم خود سے کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. جو دوسرے بتائیں گے بس اس پر دھیان دیں گے. ابھی آپ بالکل قرآن کی بات کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں رہتی تو نہ آپ سیکھتے نہ آپ سمجھتے. آپ نے سورہ نبا کمپلیٹ کیا، آپ نے اتنی ساری نشانیاں پڑھی، اتنی ساری نشانیاں. آپ نے یہ پڑھا کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے واپس لائے جائیں گے. اگر آپ نے علم حاصل نہیں کرا رہتا تو آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا، اور اگر آپ کو پتہ نہیں رہتا تو آپ ڈرتے ہی نہیں. اسی لیے نا
علم بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 27 ہے ہمارا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم کیا تم اشد زیادہ سخت ہو خلقا تخلیق میں امی یا سماء آسمان اس نے بنائے. اب دیکھو یہاں پہ تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ تو یہاں ختم ہوا. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم تخلیق کہاں چلا گیا ہمارا، ہاں انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو. یہ اللہ رب العزت اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو. اس کو اللہ نے بنایا. کس کو اللہ نے بنایا؟ آسمان کو اللہ نے بنایا. اب یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے مضبوط آسمان کو بنایا ہے. اب انسان کیا سوچتا ہے کہ ہمیں بنایا گیا، دوبارہ سے اگر ہم آ جائے جو ہم نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے، ہمیں بنایا گیا، پھر ہم مٹی میں ڈالے جائیں گے، پھر ہم مٹی بن جائیں گے، پھر پیدا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری نشانی اور عبرت کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو. اب اللہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آسمان پر کیوں بات آ رہی ہے؟ تو ذرا اب آپ آسمان پر غور کرنا شروع کر دیں. کتنا پرفیکٹ ہے یہ آسمان. انسان نہیں پہنچ سکتا. انسان جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، اسپیس میں جاتا ہے. اس کے آگے دیکھا ہے اس نے کیا ہے؟ پورا اسپیس اس نے دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ نو. اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. وہ بادلوں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا ہاں، اب آپ آسمان پر اور غور کریں کیونکہ اللہ نے کہا ہے غور کرنے کو، ہے نا. اللہ خود فرما رہے ہیں تو ہمیں بنتا ہے کہ غور کریں. کیسے وہ آسمان جو ہے، وہ بادلیں جو ہیں، بادل ہی تک آتے ہیں، اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں. ابھی ہم بادل پہ آ جائیں گے آپ تو کیسے اللہ نے اس کو تھامے رکھا ہے نا. کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی چھید نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ایسے اللہ نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے ہم انسانوں کو اس کے نیچے کہ کوئی سوراخ نہیں ہے. کوئی اسپیس سے کوئی کنکڑ بالو پتھر بڑے بڑے یا کچھ چاند ستارے یا کچھ بھی نہیں ٹکرا کر کے گر رہے ہیں. ایسے سیف کر رکھا ہے. اور ہم دیکھیں گے تو کتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی ایک بار میں پورا بادل نہیں گرتا، ہے نا، یا آسمان نہیں گر گئی. اللہ نے پہلے چھت بنایا، آسمان کا چھت بنایا، پھر ہم انسانوں کو زمین بنا کر کے پیدا کرا، ہے نا. کیسے اللہ نے پرفیکٹ سب چیزوں کو بنایا ہے، کیسے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم زیادہ مضبوط ہو تخلیق کے اعتبار سے. اشدو کا مطلب ہوتا ہے شدید مضبوط، یعنی اپنی پیدائشی کے اعتبار سے. یا آسمان جس کو اس نے بنایا، یعنی انسان سے بڑا ہے آسمان. جس رب نے آسمان بنایا ہے وہ رب دنیا کا خاتمہ، یہ آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، ہاں آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے. وہ رب دنیا کا خاتمہ ہونے کے بعد بھی بنا سکتا ہے. اچھا اللہ نے کیوں کہا کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا تم اس کی تخلیق کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ آسمان پر ہم غور کریں گے اور خود پر غور کریں گے. کوئی چیز اگر بار بار بنائی جائے تو اس کو بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن کوئی چیز اگر ایک بار بن رہی ہے تو اس میں زیادہ پرفیکشن اور کیا بولے جائے مضبوطی ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں. تو کہاں چلی جاتی ہے بابا. تو یہی چیز یہاں کہا گیا ہے کہ انسانوں تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ تم آسمان کو دیکھو تو تمہیں وہ چیز خود سمجھ میں آ جائے گا، تم خود عبرت لے لو گے. نیکسٹ ہے رفع سم کہا فسواہا. رفع اس نے بلند کیا، سم کہا اس کی چھت کو، فسواہا اور اس نے درست کر دیا اسے. کس کی چھت کو؟ کس کو بلند کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ آسمان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. اس کی بلندی اٹھائی پھر اس کو ٹھیک کیا. یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آسمان کی بلندی کو اٹھائی، اس کو ٹھیک کیا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پہلے آسمان بنائے گئے، اس کو ٹھیک کیا گیا، پھر ہم انسانوں اور زمینوں کو بنایا گیا. تو وہی چیز یہاں کہا جائے رفع سم کہا فسواہا. اس کی بلندی اٹھائی گئی پھر اس کو ٹھیک کرا گیا. کہاں چلا گیا؟ پھر اس کی چھت کو خوب اونچا اٹھایا گیا، پھر اس کو برابر کر دیا گیا. اس آسمان میں کسی قسم کی کوئی عیب نہیں ہے. اب آپ لوگوں کا ایک طریقے سے ہوم ورک بھی میں دے دوں کہ آپ لوگ ذرا غور کریں گے آسمانوں پر
جتنا غور کر پائیں، جتنا غور کر پائیں کہ کیسے اللہ نے پرفیکٹ بنایا، کیسے وہ اوپر کے اوپر ہی ہے، کبھی نیچے نہیں آ رہی ہے، کیسے آسمان ہمیں بینیفٹ پہنچا رہی ہے، کیسے فائدے پہنچا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو خود اس کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. کس کی؟ رفع سمکہ فسواها، ہے نا. اور انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس میں، کیوں بلند کہا جا رہا ہے، کیوں تھک کہا جا رہا ہے آسمان کو. تو یہ آپ لوگوں کا ایک طریقے سے ہوم ورک بھی ہے کہ آپ غور کریں، خوب غور کریں، خوب غور کریں، خوب غور کریں، ڈیپ، جتنا ڈیپ ہو سکے. آگے ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ اور اس نے تاریک کی، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور اس نے نکالا ضُحَاهَا اس کی دھوپ، یعنی اور اس کی رات کو اندھیری بنائی اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی. اب سورہ نبا میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کون سی آیت ہے ہماری 29، اللہ تعالیٰ نے کیسے رات اور دن کا نظام بنایا ہے. اب اس میں بھی ہم بہت ڈیپ سوچ سکتے ہیں، بہت ڈیپ. وہیں آسمان ہے، وہیں سب کچھ ہے، لیکن کیسے رات کے وقت کچھ اور دن کے وقت کچھ اور نظر آتا ہے، اور کیسے وہ الگ الگ ہو کر کے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. اگر ڈیلی کی بات کی جائے تو کیسے دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دن میں ہمیں دھوپ لگتی ہیں، گرمی سی لگتی ہیں، پھر رات ہوتی ہے تو ہمیں سکون پہنچتا، ٹھنڈک پہنچتی. پھر اگر موسم کی بات کی جائے تو ذرا سی بادل نہیں نظر آئے، ذرا سا بادل نہیں آئے، ذرا سا پانی نہیں آئے تو کیسی گرمی سی لگتی ہے، اور کیسے فوراً سے بادل اور پانی برستی ہیں تو ترنت ٹھنڈی لگنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی چیز فرما رہے ہیں کہ کیسے تمہارے لیے رات کو اندھیری بنائی. اب روشن ہوتا رات تو ہم سو پاتے نہیں، سو پاتے، پھر وہ دن کہلاتا، پھر ہم اپنے کاموں میں الجھ جاتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے رات کو اندھیری بنائی اور اس کے دن کو دھوپ بنائی، اور کیسے دن کو دھوپ بنایا. آپ خود سوچیں اگر دن میں دھوپ نہیں رہتا یا روشنی نہیں رہتی تو پھر کیا ہم اپنے کام کر پاتے؟ کتنا غضب سا شیڈیول بگڑ جاتا، کیا کچھ نہیں ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ان کچھ آیتوں میں اپنے آسمان اور زمین کے نشانیوں کو دکھا کر کے بتا رہے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو نا. نشانیاں اتنی کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اس پہ غور کریں، لیکن ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں کرتے غور. انسان کو اگر تھوڑی دیر کہا جائے کہ اکیلے بیٹھ کر کے غور کرو تو لوگ پاگل سمجھنے لگتے کہ یہ کیا آسمان اور زمین کو دیکھتے رہتا ہے. لیکن اصل ایسا نہیں ہے، ہمیں کرنی چاہیے غور، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، کیسے اتنا پرفیکٹ بناتے ہیں، اور کیسے یہ ساری چیز، یہ سارے نظام ہم کو بالکل روٹین میں لائے ہوئے ہیں. اگر ایک دن بھی ایسا ہوتا کہ الٹرنیٹ ہوتا تو ہمیں اس کی عادت نہیں پڑتی، یا کبھی ایسا ہوتا کہ رات میں اجالا ہی رہ گیا یا دن میں رات ہی رہ گیا، یا کبھی آپ دیکھیں گے بارش کا بہت شدید بارش رہتی ہے، بہت زیادہ. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن میں جو ہے ہمارے سورج نہیں نکلتا، دن میں سورج نہیں نکلتا تو کیسا ہمارا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. پوری طرف اندھیرا اندھیرا، امس، کوئی کام نہیں کرا جاتا، کچھ بھی نہیں کرا جاتا، ہے نا. صرف ایک دن میں، وہ بھی ایسا نہیں کہ پوری طریقے سے سورج نہیں دکھتا، روشنی نظر آتی ہے، رات کی طرح نہیں ہوتا، لیکن مائنر سا اندھیرا رہتا ہے. لیکن ہم اس سے ہی گھبرا جاتے ہیں، گھروں میں پیک ہو جاتے ہیں، کام پر نہیں جاتے کہ کب کیا ہو جائے، کبھی بجلی گر جائے، کب کیا ہو جائے، ہے نا. تو ایسا نظام ہے اللہ کا. اللہ بار بار فرماتے ہیں، اللہ بار بار ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ہم غور کریں اور یقین کریں اور نیک لوگوں میں شمار ہوں، نیک لوگوں میں شامل ہوں. بہرحال لاسٹ آیت ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بعد ذَلِكَ اس کے، دَحَاهَا اس نے پھیلا دیا. اب کیا کہا گیا کہ جب آسمان کو اللہ نے بلندی دی، اونچائی دی، تھک بنایا، پرفیکشن کیا، کوئی سوراخ نہیں رکھا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا. اور زمین کو بچھانے کے بعد اس میں ہم جانور کو، الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ ہم اس میں آرام سے رہ سکیں.
اب اس آرام اور یہ کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سورہ نبا میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ زمین کو بچھائیں، پھر اس پہ پہاڑ بنائے کھونٹی کی طرح، تاکہ پہاڑ جو ہے اس کو اسٹیبل کیے رکھے. پھر ہم نے آسمان بنایا، پھر زمین میں غلے اگائے، پھر رات اور دن بنایا، پھر کیسے لباس بنایا. یہ ساری چیزیں ہم نے سورہ نبا میں آلریڈی پڑھ رکھی ہے، اور کئی جگہ پڑھیں گے ہم اس چیز کو. خیر، آیت نمبر 30 میں تھی، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، پھر آسمان بنایا، پھر زمین وجود میں آئی. دہاہا کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، ہے نا، بنا رہنا. یعنی کہ رات اور دن جب بن گئی، اس کے بعد زمین جو تھی وہ تیار تھی، بالکل تیار. اور دہاہا کا ایک اور میننگ ہوتا ہے، آسٹرچ دیکھا ہے نا آپ نے، آسٹرچ کا جو ایگ رہتا ہے ہمارا انڈا، وہ یعنی کہ اوول شیپ. اوول شیپ سمجھ رہے ہیں نا، انڈے والا شیپ، یعنی کہ پوری طریقے سے گول نہیں. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ارتھ ہے وہ پوری طریقے سے گول نہیں ہے نا، اوول شیپ کی ہے. تو اللہ نے اس چیز کو قرآن میں پہلے ہی فرما دیا ہے، دہاہا والارض بعد ذلک دہاہا. یہ جو ارتھ ہے وہ اوول شیپ کی ہے. دہاہا میں اس کا میننگ آلریڈی آ جاتا ہے نا. خیر، تو یہاں ہماری آیت نمبر 30 تک مکمل ہو گئی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 40 پڑھنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو غور کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور آسمان اور زمین اور اس کے نظام پر بھی غور و فکر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی، آپ سب سے درخواست ہے، ہمارے لیے، ہمارے فیملی اور میری بہن تھوڑی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے آپ سب سے درخواست ہے تھوڑی ان کے لیے دعا کریں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ بے شک دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے جلد سے جلد. تھوڑا اس وجہ سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوں، تو میں بار بار فرعون موسیٰ پتہ نہیں کیا میں بول رہی تھی، گڑبڑا جا رہی تھی. خیر، تو آپ سب کا ہوم ورک یہ ہے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد غور و فکر کریں گے آسمان اور زمین میں. جو کچھ سمجھ آئے گا آپ چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، میں اپنی کلاس کو یہاں مکمل کرتی ہوں. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.